زاہا پاگل ہو تم؟ ہاں۔ اور آگ اسے جھنجھوڑ کر ہوش میں لاتا تھوڑا سرد لہجے میں کہنے لگا۔ وہ اچانک آنکھیں کھول کر آواز پہچاننے کی کوشش کرنے لگی۔ ریلیکس، میں ہوں اوراق، کوئی نہیں ہے، تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اوراق اس کے قریب چہرہ لائے اس کے کان میں جھک کر سرگوشیاں انداز میں بولتا، اس کی دھڑکنیں بے ترتیب کر گیا۔ اس میں کالون کی آتی خوشبو زاہا کی دھڑکنیں مزید تیز کر گئی۔ وہ اس کے چہرے پر نظریں جھکائے ہوئے تھی جبکہ وہ اسے نارمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک ٹی وی لاؤنج روشن ہو گیا اور زاہا نے اس سے نظریں ہٹا کر ارد گرد دیکھا۔ وہ اس سے دور ہوتی فوراً اسے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ اوراق اسے زیادہ دیکھنے لگ گیا۔ زاہا کا یہ عمل اوراق کے ذہن میں بہت سے سوال پیدا کر گیا تھا۔ اوراق اس کے کمرے کی جانب نظریں کیے ہوئے تھا۔ سب نے مل کر رات کا ڈنر کیا۔ زاہا ہمیشہ کی طرح وہاں موجود نہیں تھی۔ ڈنر کرنے کے بعد لیزا اور اوراق کے کمرے کی جانب بڑھی اور دروازہ نوک کیا۔ آ جاؤ۔ بھاری آواز جیسے ہی کانوں سے ٹکرائی وہ مسکراتے ہوئے اندر آ گئی۔ اوراق، آئس کریم کھانے چلے؟ لیزا اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اوراق نے مڑ کر اسے دیکھا۔ زاہا کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ اوراق فوراً اسے حامی بڑھتے ہوئے بولا۔ لیزا اسے دیکھنے لگ گئی۔ وہ نہیں جائے گی، لیزا فوراً سے اسے بتانے لگی۔ اوراق کمرے سے باہر آ گیا۔ لیزا بھی اس کے پیچھے آئی۔ پوچھنے میں کیا حرج ہے؟ اوراق اسے سنجیدگی سے بولتا۔ زینے اتر کر نیچے آیا۔ لیزا خاموشی سے اس کے پیچھے آنے لگی۔ ٹی وی لاؤنج میں ادیبہ بیگم، عارفہ محترمہ اور انیتا محترمہ بیٹھی رہی۔ موم، میں لیزا اور زاہا کو آئس کریم کھانے کے لیے لے کے جا رہا ہوں۔ اوراق انیتا محترمہ کو دیکھتے ہوئے بتانے لگا۔ ادیبہ بیگم نے اسے دیکھا۔ نہیں زاہا نہیں جائے گی، ادیبہ بیگم فوراً سے بولتی۔ انیتا محترمہ اور اوراق کو خود کو دیکھنے پر مجبور کر گئی۔ کیوں دادی؟ اوراق آئی برو اچکائے فوراً سے پوچھنے لگا، جس پر ادیبہ بیگم گھبرائی۔ نہیں، میرا مطلب جاتی نہیں ہے نا، بدتمیزی کرے گی تم سے، خواہ مخواہ بہت بدتمیز ہے۔ ادیبہ بیگم فوراً سے اسے دیکھتے ہوئے بات گھما کر کہنے لگی، بدتمیزی کرے گی تو وہ میں ہینڈل کر لوں گا۔ اوراق انہیں صاف انداز میں جواب دینے لگا۔ لیزا اور اوراق زاہا کے کمرے کی جانب بڑھ گئے اور ادیبہ بیگم بس منہ ہی بنا کے رہ گئی۔ وہ دونوں کمرے میں داخل ہوئے تو زاہا عشاء کی نماز ادا کر رہی تھی۔ اوراق نے اس کے چہرے پر نظر ڈالی۔ اس کے چہرے سے صاف واضح تھا کہ وہ بہت دیر سے مسلسل رو رہی ہے۔ زاہا، ہمارے ساتھ آئس کریم کھانے چلو گی؟ اوراق سینے پر بازو باندھے اس کے چہرے پر نظریں مرکوز کیے کہنے لگا۔ زاہا نے اسے دیکھا۔ آئس کریم کھانے؟ زاہا اور اوراق کی جانب دیکھتی کچھ حیران سی بولی، جس پر وہ سر کو خم دے گیا۔ پر دادی، زاہا نے کچھ بولنے کے لیے لب کھولے۔ اوراق نے اسے ٹوک دیا۔ دادی سے پرمیشن لے لی ہے میں نے، اوراق فوراً سے اسے بولا، جس پر وہ خاموش ہو گئی۔ وہ تینوں آئس کریم پارلر موجود تھے۔ زاہا تھوڑی ڈری ہوئی تھی۔ اوراق اس کے چہرے پر موجود ہر تاثر پر بہت غور کر رہا تھا۔ میں اسٹرابیری کھاؤں گی، لیزا فوراً سے اوراق کو بتانے لگی۔ زاہا خاموشی سے نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ زاہا، تم کون سا فلیور کھاؤ گی؟ اوراق اسے دیکھتے ہوئے نارمل انداز میں پوچھنے لگا۔ زاہا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ چاکلیٹ۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے جواب دیا۔ اوہ مریم! لیزا کی نظر اپنے دوست پر گئی تو وہ فوراً سے مسکرا کر کہنے لگی، ایکسکیوز می، میں ابھی آتی ہوں۔ لیزا کہتے ساتھ اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ اوراق ایک نظر اسے جاتا دیکھ کر زاہا پر واپس نظریں جما گیا۔ کتنے وقت بعد باہر نکلی ہو؟ اوراق نے ایک اور سوال زاہا سے پوچھا۔ 4 سال کی تھی تب، زاہا اسے دیکھتے ہوئے اسی کے انداز میں جواب دے گئی۔ اوراق کو واقعی حیرانگی ہوئی۔ اس وقت اس کی عمر 19 سال تھی۔ اس کے بعد کبھی نہیں نکلی؟ اوراق بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ زاہا نفی میں سر ہلا گئی۔ گھومنے کے لیے آخری بار 4 سال کی عمر میں آئی تھی، لیکن کالج آتی جاتی تھی، لیکن بس کالج سے گھر۔
زاہا فوراً سے اسے دیکھتی لہجے میں نہ چاہتے ہوئے اداسی سجائے کہنے لگی، جس پر وہ واقعی اسے دیکھتا رہ گیا۔ شکر ہے زاہا تم باہر تو نکلی، ورنہ جب بھی میں نے تمہیں کہا تم ڈرتی رہتی تھی۔ لیزا اس کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے فوراً سے کہنے لگی۔ اوراق جیسے جیسے اس کے متعلق جان رہا تھا وہ بس پریشان یا حیران ہو رہا تھا۔ آئس کریم کھانے کے بعد وہ لوگ واپس گھر کے لیے چل دیے۔ رات کے پہر سب لوگ اپنے کمرے میں سونے کے لیے چل دیے تھے۔ اوراق اپنے بیڈ پر لیٹا ہوا زاہا کے متعلق سوچ رہا تھا۔ لائٹ جانے پر اس کا ری ایکشن، پھر باہر جانے پر اس قدر گھبرانا اسے سوچ میں مبتلا کر گیا تھا۔ کمرے میں عجیب سا محسوس کرتا وہ لان میں جانے کا سوچنے لگا۔ وہ کمرے سے باہر نکل کر نیچے آیا تو نظر عاقب صاحب پر پڑی، جو اپنے کمرے سے باہر نکل رہے تھے۔ انکل آپ اس وقت؟ اوراق انہیں باہر موجود دیکھ پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ بس بیٹا، وہ دل عجیب سا ہو رہا تھا، نیند بھی نہیں آ رہی تھی، تو سوچا کچھ دیر لان میں چہل قدمی کر لوں۔ عاقب صاحب اور اوراق کو دیکھتے ہوئے بتانے لگے۔ یہ تو اچھا ہے، میں بھی وہی جا رہا ہوں، کمپنی مل جائے گی۔ اوراق انہیں دیکھتے ہوئے دوستانہ انداز میں بولا، جس پر وہ مسکرا دیے اور وہ دونوں لان کی جانب بڑھ گئے۔ اوراق اور عاقب صاحب 1.5 گھنٹہ ٹہلتے ہوئے مسلسل بات چیت کر رہے تھے۔ عاقب بہت دیر ہو گئی ہے، صبح آفس بھی جانا ہے، آ کر سو جائیں۔ تبھی عارفہ محترمہ آتی عاقب صاحب کو مخاطب کیے بولی، جس پر وہ اوراق کو دیکھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ اوراق بھی سونے کے لیے چلا گیا۔ ہمیشہ کی طرح صبح وہ ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ لگا رہی تھی۔ وہ سب لوگ موجود تھے۔ وحید آ رہا ہے، آج کل فون پر بتایا تھا اس نے۔ ادیبہ بیگم کی بات پر زاہا کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اوراق کی نظر فوراً اس پر گئی۔ اسے یہاں آئے 3 دن گزر گئے تھے۔ اس نے زاہا کو دوسری بار مسکراتا پایا تھا، پہلی بار اس کے والد کی کال پر اور دوسری ان کی آمد پر۔ زاہا کی نظر اس پر گئی۔ خود کو پاتا دیکھ وہ فوراً پلکیں چپکاتی وہاں سے جانے لگی۔ زاہا بیٹا، ہمارے ساتھ بیٹھو، ناشتہ کرو۔ انیتا محترمہ کی بات پر اس کے بڑھتے قدم رکے۔ اس نے مڑ کر انہیں دیکھا اور پیچھے ادیبہ بیگم پر نظر ڈالی، جو قہر برسی نگاہیں اس پر ڈالے ہوئے تھی۔ نہیں، میں نے کر لیا ہے ناشتہ۔ زاہا چہرے پر جھوٹی مسکراہٹ سجائے نرم لہجے میں جواب دیتی وہاں سے چلی گئی۔ سب لوگ خاموشی سے ناشتہ شروع کر گئے۔ کچھ دیر بعد وحید صاحب پہنچ چکے تھے اور زاہا انہیں دیکھ کر بہت خوش تھی۔ باری باری سب ان سے ملے تھے۔ دوپہر کے کھانے میں وحید صاحب کے لیے خاص کھانے کا انتظام تھا۔ کھانا کھانے کے بعد لوگ سب ٹی وی لاؤنج میں موجود تھے اور گپ شپ کر رہے تھے۔ میرا یہاں آنے کا خاص مقصد ہے، وحید صاحب زاہا کو اپنے پاس بٹھائے سب کو دیکھتے ہوئے کہنے لگے۔ کیا مقصد؟ ادیبہ بیگم فوراً سے وحید صاحب سے پوچھنے لگی۔ میری بیٹی کی اب شادی کی عمر ہے، تو میں نے سوچا ہے اس کی شادی کر دی جائے، بہت اچھا رشتہ ہے۔ وحید صاحب مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر کہنے لگ گئے، جس پر زاہا سمیت سب نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ زاہا کے چہرے پر ایک دم خوف سا چھانے لگا۔ وہ گھبراتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ زاہا کمرے میں آتے پریشان سی باتوں کو سوچ رہی تھی۔ وہ شادی کے لیے ہرگز تیار نہیں تھی۔ یہ تو بہت اچھا سوچا، تصویر تو دکھاؤ ذرا ہمیں۔ ادیبہ بیگم خوشی سے وحید صاحب کو دیکھتے کہنے لگی۔ وحید صاحب نے جب جیب سے فون نکالا اور اس کی تصویر نکال کر دکھائی، اور اوراق نے بھی فون پر نظر ڈالی۔ ایک اچھی خاصی عمر کا آدمی تھا۔ اوراق نے ایک نظر وحید صاحب پر ڈالی اور اٹھ کر زاہا کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ زاہا کی نظر اوراق پر گئی، جو سرد نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک بات بتاؤ؟ اوراق اس کے قریب آتا اسے دیکھ کر کہنے لگا۔ زاہا خاموشی سے اسے جی، زاہا اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ تم کسی بھی انسان سے شادی کر لو گی جسے آج تک نہ تم نے دیکھا ہوگا نہ بات کی ہوگی؟ ہاں، اوراق حیران سا اس سے پوچھنے لگ گیا۔ میرے ڈیڈ نے پسند کیا ہے میرے لیے، زاہا اور اوراق کی جانب دیکھتے ہوئے جواب دینے لگی۔ اوراق اس کی معصومیت پر سر پیٹ کر رہ گیا۔ زاہا، بے شک تمہارے ڈیڈ نے تمہارے لیے پسند کیا ہے، تمہیں پتہ بھی ہے وہ اپنی عمر جتنے شخص سے تمہاری شادی کر رہے ہیں، تم کر لو گی؟ اوراق اسے حیرانگی سے دیکھتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں کہنے لگا۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، ایسا نہیں ہوگا۔
زاہا اس کی بات پر نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ اوراق اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں مجھے بتانے آ رہے ہیں؟ زاہا فوراً اسے دیکھتی خفگی سے پوچھنے لگی۔ مجھے تمہاری فکر ہے زاہا؟ اوراق اس کے چہرے پر نظریں مرکوز کیے اسے صاف لفظوں میں بول گیا۔ زاہا اسے دیکھنے لگی۔ آپ کوئی نہیں ہوتے میری فکر کرنے والے۔ میری فکر مت کرے اور میں تو خوش ہی ہوں، میری اس گھر سے جان چھوٹ جائے گی۔ زاہا اسے دیکھتے ہوئے جلد بازی سے بولتی، ایک دم خاموشی سے اوراق سے دیکھنے لگا۔ آپ جائیں یہاں سے پلیز۔ زاہا اسے باہر کی جانب جانے کا اشارہ کرنے لگ گئی۔ اوراق خاموشی سے چلا گیا۔ شکر ہے ماں جان چھوٹ رہی ہے آپ کی اور میری، ورنہ دیکھا ہے نا 3 دن میں اوراق کو اپنے پیچھے لگا لیا۔ جتنی معصوم بنتی ہے اتنی ہے نہیں۔ عارفہ محترمہ اور ادیبہ بیگم کے پاس بیٹھی شکر ادا کرتی بولی، جس پر ادیبہ بیگم مسکرا دی۔ صحیح بول رہی ہے، بالکل، لیکن اب تو جان چھوٹ رہی ہے نا اس سے، اور میں نے لڑکا دیکھا ہے وحید سے 2-3 سال چھوٹا ہی ہوگا۔ ادیبہ بیگم ہنستے ہوئے عارفہ محترمہ سے کہنے لگی، جس پر وہ بھی ہنستی۔ تبھی وحید صاحب ان دونوں کے پاس آ کر بیٹھے۔ بہت اچھا سوچا ہے تم نے اپنی بیٹی کے لیے، کب کرنی ہے شادی؟ ادیبہ بیگم انہیں بیٹھا دیکھ فوراً سے پوچھنے لگ گئی، جس پر وحید صاحب نے انہیں دیکھا۔ اسی جمعے کو نکاح کر دوں گا، وحید صاحب فوراً سے بتانے لگ گئے، جس پر ادیبہ بیگم کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ بالکل صحیح، نیک کام میں دیر کیسی؟ ادیبہ بیگم مسکراتے ہوئے بولی۔ وحید صاحب اور عارفہ بھی مسکرا دی۔ اگلے دن وحید صاحب زاہا کو نکاح کی شاپنگ کروانے کے لیے چل دیے۔ زاہا اوراق کی باتوں کو سوچ رہی تھی، لیکن اگلے پل وہ اس کے گھر میں گزرا اپنا وقت یاد کرتی اپنے والد کے فیصلے پر رضامند ہو گئی اور خاموشی سے اپنے ڈیڈ کے ساتھ شاپنگ کرنے لگ گئی۔ شاپنگ کروانے کے بعد انہوں نے زاہا کو اچھے سے ریسٹورانٹ میں کھانا کھلایا اور پھر وہ لوگ واپس گھر آ گئے۔ گھر میں تیاریاں، زاہا کے نکاح کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اچانک یہ سب ہونا اسے حیران اور پریشان ضرور کر رہا تھا، مگر اب وہ اس قید خانے سے رہائی چاہتی تھی۔ اوراق خاموشی سے سب تیاریوں کو ہوتا دیکھ رہا تھا۔ اس نے زاہا سے بات کرنے کی کوشش ضرور کی تھی، لیکن زاہا نے اس کی نہیں سنی تھی، مگر وہ اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونا دینا چاہتا تھا، کیوں نہ کہ اس بات سے وہ خود بھی انجان تھا۔ اوراق نے جیب سے فون نکال کر نمبر ڈائل کیا اور فون کان سے لگا دیا۔ مجھے 2 آدمی چاہیے، اوراق کہتے ساتھ فون بند کرتا لبوں پر مسکراہٹ سجا گیا۔ جمعہ کا دن تھا اور آج نکاح ہونا تھا اور گھر میں نکاح کی تقریب کے انتظام ہو رہے تھے اور ان میں بڑھ چڑھ کر اوراق بھی حصہ لے رہا تھا۔ وہ باہر خوفزدہ چہرہ لیے کپکپاتے وجود کے ساتھ خاموش بیٹھی اوراق کو پریشان سی دیکھ رہی تھی۔ جو کل اس نکاح سے منع کر رہا تھا وہ آج اسی نکاح کا انتظام کر رہا تھا۔ نماز کے بعد گھر میں سادگی سے نکاح کی تقریب رکھی گئی تھی، جس میں صرف گھر کے لوگ ہی موجود تھے۔ لیزا، جاؤ بیٹا، زاہا کو کمرے میں لے جاؤ اور اسے تیار کرواؤ، انیتا محترمہ ہریرا کو مخاطب کرتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگی۔ جی اچھا ممانی۔ لیزا اسے دیکھتے ساتھ زاہا کا ہاتھ تھامتی اسے کمرے میں لے جانے لگی۔ زاہا تم ڈریس چینج کر لو، پھر تمہارا میک اپ کرتی ہوں، وہ اسے ڈریس تھماتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگی، جس پر زاہا خاموشی سے اس کے ہاتھ سے ڈریس لیتی چینج کرنے کے لیے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ سفید رنگ کے ڈریس میں ملبوس، جس پر نفیس سا کام ہوا تھا، سیاہ بال کھلے ہوئے پشت پر پھیلے ہوئے تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ڈریسنگ کے سامنے موجود کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ لیزا اسے لائٹ سا میک اپ کر کے تیار کرنے لگ گئی۔ تیار کرنے کے بعد زاہا نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ سفید رنگ کے ڈریس میں لائٹ میک اپ، ہونٹوں پر ریڈ لپسٹک لگائے، جیولری پہنے، ایئر رنگ پہنے وہ بہت ہی حسین لگ رہی تھی، مگر چہرہ بجھا بجھا سا رہا تھا۔ تم بہت پیاری لگ رہی ہو زاہا، لیزا اس کا عکس مرر میں دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہنے لگی۔ زاہا بمشکل لبوں پر مسکراہٹ سجا گئی۔ سب لوگ تیار ہو چکے تھے، نکاح شروع ہونے والا تھا۔ تبھی زاہا انیتا محترمہ اور عارفہ محترمہ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے چلتے ہوئے باہر کی جانب آئی۔
اس کی نظریں سامنے گئی، سامنے بیٹھے اچھی خاصی عمر کے آدمی کو دیکھ وہ اپنے والد کو دیکھنے پر مجبور ہو گئی۔ ایسا تو کوئی غیر کے ساتھ بھی نہیں کرتا جو اس کا اپنا باپ اس کے ساتھ کرنے جا رہا تھا۔ اسے اپنے وجود سے مزید نفرت سی ہونے لگ گئی۔ وہ اسے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے اسٹیج کی جانب بڑھنے لگی۔ اوراق کی نظر اس پر گئی۔ سفید رنگ کے جوڑے میں وہ اس وقت حسین لگ رہی تھی کہ اوراق کی اس پر سے نظر ہٹنا بے حد مشکل ہو رہا تھا۔ وہ اسٹیج پر آئی اور سامنے بیٹھ گئی۔ وحید صاحب کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ زاہا نے ادیبہ بیگم اور عارفہ محترمہ کی جانب دیکھا جو بے حد خوش نظر آ رہی تھی، مگر قسمت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ مولوی صاحب نکاح شروع کریں، وحید صاحب مولوی صاحب کو دیکھتے ہوئے کہنے لگے، جس پر وہ سر کو خم دیتے نکاح شروع کرنے لگے۔ زاہا وحید ملک آپ کا نکاح۔ مولوی صاحب ابھی بول رہے تھے جب کسی نے بیچ میں ٹوکا، کوئی نکاح نہیں ہو رہا، آپ جا سکتے ہیں۔ وہ مولوی صاحب کو گن دکھاتے ہوئے باہر کی طرف اشارہ کرتا بولا، جس پر مولوی صاحب سمیت وہاں موجود سب لوگ گھبرا گئے۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ وحید غصے سے اس کے پاس آ کر کہنے لگے۔ اوراق نے انہیں دیکھا اور داڑھی پر اپنا ہاتھ پھیرا۔ ہمت کیسے ہوئی؟ وہ وحید صاحب کو دیکھتے ہوئے سرد لہجہ اختیار کیے آنکھوں میں سرخی لیے پوچھنے لگا۔ وحید صاحب اسے دیکھنے لگے۔ بیٹی ہے یہ میری، وہ بھی لہجے میں سختی لیے اسے بتانے لگے۔ زاہا پریشانی سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ اور بیوی ہے میری، وہ زاہا پر ایک نظر ڈال کر وحید صاحب سے کہنے لگے، جس پر وحید صاحب کو حیرانگی اور غصہ دونوں آیا۔ نہ صرف وحید صاحب بلکہ وہاں موجود ہر شخص کو حیران کر گیا۔ میری بیٹی کا سوچا بھی نہ تو تیرا حشر بگاڑ دوں گا۔ وہ غصے سے طیش میں چیخے اور آنکھوں کی سرخی مزید گہری کرتا انہیں دیکھنے لگ گیا۔ غصہ کم کرے سسر جی، بی پی ہائی ہو جائے گا۔ وہ سنجیدہ تاثرات سے جائے وحید صاحب سے کہتے ساتھ گن دکھاتا اسٹیج کی طرف بڑھا۔ سب ایک دم کھڑے ہو گئے اور پریشانی سے اسے دیکھنے لگے۔ اگر آپ کی بیٹی ہے تو میری امانت ہے۔ زاہا کا ہاتھ مضبوطی سے وہ اپنی گرفت میں لیتا وحید صاحب سے کہتے ساتھ اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ سب بس پریشانی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اوراق یہ سب کیا ہے؟ انیتا محترمہ پریشانی سے اسے دیکھتی کہنے لگی۔ موم میں بعد میں بتاتا ہوں۔ وحید صاحب کیا آپ نے میری بے عزتی کرنے کے لیے مجھے یہاں بلایا ہے؟ ہاں؟ عظمت صاحب غصے سے بڑے ہوتے وحید صاحب کو مخاطب کرتے پوچھنے لگے۔ وحید صاحب جواباً خاموش رہے۔ میں آپ کے ساتھ ہوئی ڈیل کو کینسل کرتا ہوں، عظمت صاحب سرد لہجے میں کہنے لگے۔ زاہا کو اوپر پہاڑ سا ٹوٹا۔ وہ بے یقینی سے وحید صاحب کو دیکھنے لگی۔ اس کا باپ اسے بیچ رہا تھا؟ اس نے مڑ کر اوراق کو دیکھا جو اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا۔ بے شرم لڑکی، شرم آنی چاہیے۔ توبہ ہے، پہلے تیری ماں نے بھی میرے بیٹے کو اپنے جال میں پھنسایا اور تو نے بھی اپنے باپ کی عزت کا جنازہ نکال دیا۔ ادیبہ بیگم غصے سے زاہا کی طرف بڑھ کر اسے بالوں سے پکڑ کر اسے چیخ کر کہنے لگی۔ زاہا کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ گئے۔ اوراق نے فوراً ادیبہ بیگم کا ہاتھ تھاما اور زاہا کو اپنے پیچھے چھپایا۔ دادی بس، اب نہیں، اب آپ اس کے ساتھ کچھ برا نہیں کر سکتی، میری بیوی ہے اب یہ، اور اگر کسی نے میری بیوی پر نظر بھی ڈالی تو میں کوئی لحاظ نہیں کروں گا۔ اوراق ادیبہ بیگم کو دیکھتے ہوئے انتہائی سرد لہجے میں کہنے لگا، واہ میاں، ہمارے گھر میں کھڑے ہو کر ہمیں ہی غنڈہ گردی دکھا رہے ہو۔ عاقب صاحب بیچ میں مداخلت کرتے ہوئے غصے سے کہنے لگے۔ زاہا اوراق کے پیچھے خوف زدہ سی کھڑی تھی۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ موم، اور تم پیکنگ کرو، ہم لوگ جا رہے ہیں۔ اوراق عاقب صاحب پر نظریں مرکوز کیے بولا۔ انیتا محترمہ اور زاہا اسے دیکھنے لگ گئی۔ موم، زاہا اوراق کی جانب دیکھتی گھبراتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اوراق نے نظر گھما کر اسے دیکھا۔ ظاہری سی بات ہے زوجہ محترمہ، آپ میری بیوی ہیں، جہاں میں وہاں آپ۔ اوراق انتہائی نرم لہجے میں اس پر نظریں مرکوز کیے کہنے لگا۔ زاہا شرمندگی سے نظریں جھکا گئی۔ ادیبہ بیگم، عارفہ محترمہ اور حریرہ کو شدید غصہ آیا۔ وہ سرد نگاہوں سے اسے دیکھنے لگ گئے۔ نہیں اماں کو تو بس غصہ آ گیا ہے، آپ لوگ جب تک گھر کا انتظام نہیں ہوتا یہاں رہ سکتے ہیں۔ عارفہ محترمہ فوراً سے اوراق اور انیتا محترمہ کے پاس آتے ہوئے کہنے لگ گئی، جس پر وہ ادیبہ بیگم
عاقب صاحب اور لیزا حیران ہوئے۔ کوئی نکاح نہیں ہو رہا، سب لوگ یہاں سے چلے جائیں۔ اوراق سب لوگوں پر نظر ڈالتا انہیں بولا۔ سب لوگ آہستہ آہستہ وہاں سے جانے لگے۔ اوراق سب کو نظر انداز کرتا زہا کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں لیتا وہاں سے اسے لے جانے لگا۔ ہر کوئی اسے جاتا دیکھنے لگ گیا۔ اوراق اسے اپنے کمرے میں لایا اور بیڈ پر بٹھایا۔ زہا بیڈ پر بیٹھی آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ اب تو یہاں سے مت ہلنا اور رونا بند کرو، اوراق اسے انگلی دکھا کر تھوڑے سخت لہجے میں بولا، جس پر وہ گھبرا کر اسبات میں سر ہلا کر سر مزید جھکا گئی۔ اوراق کمرے سے باہر کی جانب آیا۔ اوراق انیتا محترمہ کے کمرے میں آیا جو وہاں پریشان کھڑی تھی۔ یہ سب کیا ہے اوراق؟ انیتا محترمہ اسے پریشانی سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ آپ نے دیکھا نہیں موم، آپ کے بھائی کیسے انسان سے اس کا نکاح کروا رہے تھے؟ اوراق اور انیتا محترمہ کو دیکھتے ہوئے بولا۔ بیٹا وہ اس کی بیٹی ہے، اس کی مرضی جو کرے۔ انیتا محترمہ اسے دیکھتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کرنے لگ گئی۔ نہیں موم، جو غلط ہے وہ غلط ہے، اور میں نے شادی تو کرنی تھی، آج نہیں تو کل، پھر وہ آپ کے بھائی کی بیٹی سے ہی کیوں نہ ہو؟ اوراق فوراً سے انیتا محترمہ کو جواب دینے لگا، جس پر وہ خاموش ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے بیٹا، مجھے اس بچی سے کچھ نہیں ہے، لیکن یہ سب جو ہوا وہ غلط ہے بیٹا، یہ سب ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، لوگ قبول نہیں کریں گے اسے اس رشتے میں۔ انیتا محترمہ اسے ایک پھر سے سمجھانے کی کوشش کرنے لگ گئی، مگر اوراق کو تو کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ مجھے کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کو قبول ہے نا، میرے لیے بہت ہے۔ نام؟ اوراق انہیں سنجیدگی سے بولا، جس پر وہ سر کو خم دے گئی۔ اور دنیا کی باتوں کا سامنا میں خود کروں گا، اب کوئی زہا کو کچھ نہیں بول سکتا، کیوں نہ کہ میں ہوں محافظ اب اس کا۔ آپ سو جائیں، اب پریشان نہ ہوں، کچھ نہیں ہوتا، اوراق انہیں دھیمے لہجے میں کہتے ساتھ کمرے میں چلا گیا۔ وہ اسے جاتا دیکھنے لگ گئی۔ ٹھیک کہتی تھی آپ موم، وہ شکل پر معصومیت کا نقاب لپیٹا ہوا تھا، وہ جتنی معصوم بنتی ہے اتنی ہے نہیں۔ دیکھیں، اس نے اوراق کو فوراً ہی مجھ سے چھین لیا۔ لیزا روتے ہوئے عارفہ محترمہ کو دیکھتی بولی۔ وہ پریشانی سے اسے دیکھنے لگ گئی۔ اور آپ نے کیوں گھر میں رکھا ہے اسے؟ لیزا انہیں دیکھتے ہوئے نم آنکھوں سے خفگی سے بولی، جس پر عارفہ محترمہ کے چہرے پر شاطر مسکراہٹ سجا گئی۔ رونے کی ضرورت نہیں ہے میری بچی، میں نے انہیں کسی خاص مقصد سے یہاں روکا ہوا ہے۔ عارفہ محترمہ اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ لیزا انہیں دیکھتی رہی۔ اوراق کمرے میں واپس آیا اور نظر زہا پر گئی۔ وہ بالکل اسی طرح بیٹھی تھی جیسے وہ اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ تم سب کی بات ایسے ہی مانتی ہو؟ اوراق کی آواز پر زہا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اوراق کی نظریں اسی پر مرکوز تھیں۔ کیا مطلب؟ زہا پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اوراق کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے، دادی پھوپھو سب کتنا ناراض ہو رہے تھے۔ زہا اپنے ہاتھوں سے آپس میں کھیلتے ہوئے پریشانی سے اسے دیکھ کر بتانے لگ گئی۔ اوراق اسے سن رہا تھا۔ تم میرا شکریہ ادا نہیں کرو گی؟ اس آدمی سے تمہاری جان چھڑوا کر اتنے ہینڈسم نوجوان سے تمہارا نکاح ہوا ہے۔ اوراق اسے دیکھتے ہوئے شوخیہ لہجے میں بولا۔ زہا بس اسے دیکھتی رہ گئی جو بے حد پرسکون تھا۔ رات کے پہر اوراق زہا کے کمرے میں آیا۔ رات کا پہر اسے دیکھ کر زہا کو حیرانگی ہوئی۔ میرے ساتھ چلو، اوراق زہا کو دیکھتے ہوئے پریشانی سے کہنے لگا۔ زہا اسے پریشانی سے دیکھنے لگی۔ کہاں؟ زہا کپکپاتے لبوں سے اسے دیکھتی پوچھنے لگ گئی۔ بس چلو تم، اوراق اسے دیکھتے ہوئے تھوڑا سختی سے کہنے لگا۔ زہا نفی میں سر ہلا گئی۔ میں نہیں جاؤں گی، وہ بھی اتنی رات کو۔ زہا خوف زدہ سی اسے منع کرتی دور ہونے لگی۔ اوراق اسے دیکھنے لگ گیا۔ ضد مت کرو، میرے ساتھ چلو، تمہارے لیے کر رہا ہوں، کچھ غلط نہیں کر رہا۔